آپ کی پارٹی کے کچھ دو اور فیصلے بھی میں دیکھ رہی تھی، جیسے اچکزئی صاحب کو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن خان صاحب نے نامنیٹ کرنے کی بات کی، لیکن آپ کی پارٹی میں اس کے اوپر بھی اختلاف رائے ہے۔ الیکشن کے اندر خان صاحب کی خواہش تھی کہ ہم حصہ نہ لیں، لیکن اس کے اوپر بھی اختلاف رائے تھا، تو وہ پارٹی اپنے علیحدہ فیصلے بھی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جی، بائیک آؤٹ کا ڈیسیجن خان صاحب کا تھا اور 2 ٹویٹس میں اسپیسیفکلی آیا بائیک آؤٹ میں، مگر پھر جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس منگل پہ علی بخاری کی، تو علی بخاری نے کنوے کیا کیسز کے حوالے سے کہ اگر اس طرح ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہم کھلا میدان دے رہے ہیں، اور کھلا میدان دینے کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی آپ کے KPK کے MP ایس کو کسی فالس پرچے میں سزا کریں، ڈسکوالیفائی کریں، وہ سیٹیں خالی ہو جائیں، تو حکومت کس طرح کنٹینیو کریں گے؟ میں جاننا چاہ تو رہی ہوں پھر خان صاحب کی ہدایات پہ پارٹی چل رہی ہے یا پھر انہی کی ہدایت پہ خان صاحب نے یہ پھر ڈیلیگیٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ آیا ہم نے الیکشنز میں حصہ لینا ہے یا نہیں، اور خان صاحب کی ہدایت میں پھر پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا۔ پارٹی میں سے آپ کو کوئی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ بھی آپ کی جماعت میں، اور آپ کو اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیا پارٹی کے اندر سے اس نامنیٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھڈا پڑ جائے گا، بہت سارے لیڈرز بننا چاہیں گے؟ دیکھیں، پارٹی میں خان صاحب جس کو بھی کہیں تو لوگ تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، مگر اس وقت سچویشن کچھ اور ہے۔ جو خان صاحب کا نظر آتا ہے نا، وہ دیکھیں ایک الائنس میں ہم چل رہے ہیں، PTI نے ایک الائنس بنایا جس کا چیئرمین محمود اچکزئی صاحب کو بنایا۔ محمود اچکزئی صاحب نے جو لاسٹ کانفرنس ہیلڈ کی جس کے مصطفیٰ نواب صاحب نے منٹس ریڈ آؤٹ کیے، اس میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی گئی۔ اس گرینڈ ڈائلاگ کی بات کو اگر آپ دیکھیں، خان صاحب کی ٹویٹس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک براڈر اینگل کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا خان صاحب کی طرف سے۔ اچکزئی صاحب کی نامنیشن ایز لیڈر آف اپوزیشن، وہ تو پرانے سیاستدان ہیں، اس پہ میں دیکھ رہی تھی PMLN کو اعتراض ہے، بھائی وہ اگر ایک ایسے لیڈر جو بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو بات چیت کر سکتے ہیں، تحریک انصاف کی پولرائز پوزیشن ہے، نظر آتی ہے سب کو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جی، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ابھی جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے بچوں کی گرفتاری کے حوالے سے اور الزام کے حوالے سے میرے سے سوال کیا تھا، آپ نے خود یہ بات بتائی ہے کہ ان کے اوپر الزام تھے اور پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے، چھوٹے پہ، بڑے پہ نہیں، جی چھوٹے کی بات کر رہا ہوں، کہ پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ میں نے کہا کسی نہ کسی حوالے سے، بل واسطہ بلا واسطہ، تو یہ تو ایک بات ہے جو نظر آ رہی ہے۔ باقی جب آگے چھوٹے والا تھا، بڑے والا نہیں تھا، اور وہ 23 مئی تک کسی نے ان سے پوچھا نہیں، پتہ لگے گا۔ باقی اچکزئی صاحب جو ہیں وہ انتہائی ایک سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں، لیکن روایت یہ رہی ہے کہ جب اب لیڈر آف اپوزیشن مقرر کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ اسمبلی کی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں سے کیا جاتا ہے۔ اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اپنی پارٹی کے واحد MNA ہیں، دا اونلی ون، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت کبھی بھی نہیں رہی اسمبلی میں کہ ایک ایسی جماعت کا لیڈر آف اپوزیشن ہو جس کے ساتھ دوسرا MNA ہی نہ ہو اس جماعت کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو رائٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، کیونکہ یہ ایک اکثریتی پارٹی ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ رائٹ ان کو دے رہے ہیں، ان کا استحقاق ہے، ایک لیڈر آف اپوزیشن، لیکن جو غیر روایتی چیزیں تو اور بھی بے شک چلتا ہے ہوتی ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں، رولز اینڈ پروسیجرز ہیں، اس کی اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، وہ میری خواہش سے تو نہیں چل سکتا۔ بہت سی غیر روایتی باتیں ہوئی ہیں، منتخب نشستیں ادھر ادھر کہیں دے دی گئی، عدالت میں معاملہ گیا واپس آیا، بہت غیر روایتی طریقے سے پارلیمنٹ چل رہی ہے۔ اپوزیشن کی سیٹ ہے، اسی طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہماری جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں۔ اب اس دفعہ ہم نے ان سے پینل مانگا، میں ایز چیف وپ سارا اس کو ڈیل کر رہا تھا، تحریری طور پہ مانگا جی 3 ناموں کو پینل دیں، انہوں نے نہیں دیا، دوسری دفعہ لیٹر لکھا، تیسری دفعہ لکھا، پھر انہوں نے جب ایک نام دیا اپنا جنید اکبر خان کا، ہم نے اسے چیئرمین مقرر کیا۔ تو آپ یہ کہیں کہ 7-8 ماہ کی تاخیر سے چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ پارلیمان ایک طریقہ کار کے تحت چلتا ہے، یہ میری اپنی ایک پرسنل آبزرویشن ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ نہیں ہوں گے یا وہ لگائے نہیں جا سکتے، لیکن یہ ایک روایت رہی ہے۔ جسچر کیسا ہے اگر انہوں نے وہ جسچر اس لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بہت سینئر لیڈر ہیں، اور ان کی دیگر جماعتوں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ براہ راست ایک 1-on-1 کانٹیکٹ ہے، ان کا سیاست کے اندر اپنا ایک مقام ہے، تو وہ جسٹر جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک مختلف حیثیت اور مقام رکھتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتائی ہے کہ اس وجہ سے ان کی جو تقرری ہے
وہ مشکل ہوگی, اتنی آسان نہیں ہوگی. تو کئی مذاکرات کا راستہ کھلے گا چکزئی صاحب اگر لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ ہو جاتے ہیں؟ مذاکرات کا راستہ اس وقت کھلے گا جب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا دماغ کھلے گا. وہ چکزئی صاحب چھوڑ کے آپ عبدالستار ایدھی کو لیں اور ان سے زیادہ وہ معتبر شخصیت لیں, نہیں ہو سکتے. کیونکہ سیاست میں جب تک آپ کی سوچ جو ہے اور نظریہ آپ کا تصادم والا ہے, ٹکراؤ والا ہے, کسی کو برداشت نہ کرنے والا ہے, کیا مذاکرات ہوں گے؟ علامتی مذاکرات اس سے پہلے بھی ہوئے. ابھی بیرسٹر صاحب گواہ ہیں, پرائم منسٹر صاحب ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے انہیں مذاکرات کی دعوت دے کے آئے ہیں. یہ جو آخری ابھی سیشن ہوا ہے, دیکھیں مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے, میثاق استحکام کی دعوت دی, بڑی اچھی بات تھی. پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے, پھر کوئی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, تو پھر ماحول تو گورنمنٹ نے بنانا ہے نا. یہ آپ نے سوال کیا ہے, لیکن اگر اپوزیشن کا یہ آپ یہ کہیں کہ سٹانس ہے, اگر اپوزیشن کا جو آپ نے کہا ہے کہ جی ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف کو گرفتاری ہو رہی ہے یا عدالتوں سے کوئی سزا ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ گرفتاریاں اور سزائیں یہ براہ راست حکومت کی بس میں نہیں ہوتی. اگر کوئی جرم ہوتا ہے, گرفتاری ہوتی ہے, ظاہر متعلقہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. سزائیں عدالتوں سے ہوتی ہیں, ضمانتیں بھی تو انہیں عدالتوں سے ملی ہیں نا, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اگر ضمانت سے سزا ہو جائے تو گالیاں انہیں بھی, ہمیں بھی, حکومت کو بھی. حالانکہ حکومت کا کیا تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو نا, حالت جنگ بھی مذاکرات نہیں رکتے ہوتے. مذاکرات ہوتے ہیں, گولے برس رہے ہوتے ہیں, توپیں آگ اگل رہی ہوتی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی نیت کی بات ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم, پولیٹیکل میچیورٹی کی بات ہے کہ آپ نے ایک سیاسی راستہ نکالنا ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سوچ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ ہے. یہ دیکھیں, اب میں نے جیسے پرائم منسٹر کی مثال دی, میں آپ کو انڈائریکٹ مثال دیتا ہوں. وہ جا کے لیڈر آف اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں سب سے اور حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں, بات کرنا چاہیے, حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے, میرا دفتر حاضر ہے, میرے پاس آئیں, کوئی میں آ جاؤں گا. دوسری طرف عمران خان ہے, جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے ہیں, لگ بھگ 4 سال, ایک دفعہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا. یہ سیاست ہے, فرونیت ہے؟ آپ بتائیں. ٹھیک بات ہے, وہ اس بریفنگ میں بھی نہیں تھے جب وہ 2019 کے بعد. صاحب کا ہم نے کیا کوئی جانی نقصان کیا ہوا ہے, کوئی بندے مارے ہوئے ہیں؟ یہ میں نے جذباتی میں اس لیے جذباتیت میں یہ بات کی ہے کہ سیاست میں جتنا مرضی اختلاف رائے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اس انداز سے نہیں کی جاتی جو عمران خان صاحب نے کی اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. اور اب وہ نفرت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور اداروں سے آگے جا کے ریاستی اداروں کے خلاف چلی گئی, اور اس کا اظہار آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں.